بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، یہود کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان میں سے کچھ لوگ جو منافقین تھے، یہود کے اندر ہی جو منافقین تھے یعنی مسلمانوں کے پاس آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنے جو یہود کے جو سردار تھے، علماء تھے، ان کے پاس جا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد یہاں پر فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ یعنی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو قالوا آمنا کہنے لگ جاتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو قالوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو ان کے سردار ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے وہ چیزیں ذکر کرتے ہو، ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہیں۔ اور وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر مختلف نشانیاں ذکر کی تھیں کہ آخری نبی ہوں گے، وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے، یثرب کی طرف ہجرت کریں گے، اور ان کے کندھے پر خاتم النبیین کی مہر ہوگی، اور مختلف قسم کی جو نشانیاں تھیں تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی تھیں تو وہ نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھیں۔ تو جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بالکل وہی نشانیاں جو تورات کے اندر ذکر ہیں وہ یعنی اپنے یقین دلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہی ہیں، اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ تورات کے اندر جو چیزیں ذکر ہیں، جو نشانیاں ذکر ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کی ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان کو نبی مانتے تھے، یقین دلانے کے لیے یہ کچھ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب واپس لوٹتے تھے اپنے یہود کے جو بڑے سردار تھے تو ان سے جا کے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر وہ ان سے جواباً کہتے کہ تم جا کے ان سے وہ باتیں تذکرہ کر دیتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں یعنی تورات کے اندر نازل کی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ تم نبی علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے، تو تمہارے خلاف جو ہے کہ مسلمان ہی دلیل کے طور پر پیش ہو جائیں گے، یہ حجت بن جائیں گے کہ ہاں انہوں نے ہمیں بھی کہا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ الٹا سبق ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں یعنی نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تم پر دلیل بن جائیں، تم پر حجت بن جائیں عند ربکم، تمہارے پروردگار کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس چیز کی عقل تو کرو کم از کم کہ گویا اپنے خلاف ان کو ثبوت بنا رہے ہو، انہیں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ثبوت کے طور پر تم اپنے لیے خود دلیل بنا رہے ہو۔ تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، اور وما یعلنون، اور جو اس کا وہ اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے دل کے اندر ہے اور جو یہ لوگ چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ یہ اعلاناً ظاہراً کر رہے ہوتے ہیں اللہ تو ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے، واقف ہے ہر حال سے۔ تو یہ ان کا جو زعم باطل ہے، یہ فضول کا جو ان کا گمان ہے کہ بس اللہ کے مسلمانوں کے سامنے جا کر اگر یہ کوئی اس قسم کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ پھر بھی ان کو پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ان کو پھر بھی پکڑے گا کہ جب تورات کے اندر میں نے نشانیاں بھی واضح کر کے بیان کر دی تھی کہ آخری نبی تمہارے پاس آئیں گے اور ان کو تم نے ماننا ہے، تو اس کے باوجود تم ان پر کیوں نہیں ماننا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے بہت سارے تو امی ہیں یعنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، عوام ہیں، عوام الناس ہیں جو تورات کو نہیں جانتے، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے یعنی تورات کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر یہ کہ چند امیدیں ان کے پاس ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ سوائے اس کے کہ گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گمان کے اندر ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا، اور وہ اچھا معاملہ گمان یہ تھا جو ان کے علماء نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا تھا کہ یہودی جو بھی ہوتا ہے وہ جنت کے اندر جائے گا ہی جائے گا ہر حال میں، جو کسی قسم کی تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے تورات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے ہیں ان کا تو کچھ معلوم نہیں تھا، ان کو کتاب کا تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن بس جو گمان تھے اس گمانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ گمان جو انہوں نے سن رکھے تھے اپنے علماء سے کہ جو بھی یہودی ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، تو بس اس گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ یہود کے ایک اور کوتاہی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ کوتاہی یہ تھی کہ یہ تورات کے احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تورات کی جو کتاب تھی جب اس کا نسخہ چھاپا کرتے تھے اس دور کے اندر مشینری وغیرہ نہیں تھی، پرنٹر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ جس سے کتاب کو پرنٹ کیا جا سکے، تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم،
ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر پھر لوگوں سے کہنے لگتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ احکامات کیا ہوا کرتے تھے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف وغیرہ ہوا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے تورات کے اندر، ان کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو سزا ہوا کرتی تھی، سزائیں ہوا کرتی تھیں، حدود اللہ کی جو حدود ہوتی تھیں تو ان کو بھی تبدیل کر دیتے تھے۔ اگر کوئی امیر شخص ہوتا، پیسے والا ہوتا تو اس کے لیے حدود کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس کے لیے آسانی والے معاملات ہوتے تھے، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کے لیے الگ احکامات ذکر کر دیتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہی اس طرح نازل ہوا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ پیسے بدلے میں پیسے لیا کرتے تھے۔ ان کے جو علماء ہوتے تھے وہ بدلے میں پیسے لے لیا کرتے تھے اور ان کے لیے آسان سزائیں، یعنی جو پیسے دے دیا کرتا تھا تو اس کے لیے آسان سزائیں مقرر کر دیتے، اور جو پیسے نہ دے سکتا غریب شخص ہوتا تو اس کے لیے سخت قسم کی سزائیں مقرر کر دیا کرتے، اور کہتے کہ اس کتاب کے اندر ہی ایسا لکھا گیا، حالانکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ دیا کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے اس کو شمار کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ فویل لهم مما كتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یعنی جو چیز انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تم نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے کچھ بھی، یعنی جو اللہ کا کلام نہیں ہے، تورات نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی لکھ لیا ہے تم نے، تو ہلاک ہو جائے یہ چیز جو تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ وویل لهم مما یکسبون، اور وہ چیز بھی ہلاک ہو جائے جو تم اس کے بدلے میں کما رہے ہو، یعنی جو پیسہ اس کے بدلے میں لے رہے ہو اور لے کر تم وہ اس کے بدلے میں وصول کر رہے ہو، تو وویل لهم، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ایک اور کوتاہی یہود کی جو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے، وقالو کہا کرتے تھے، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، الا ایام معدودہ، مگر یہ کہ گنتی کے جو چند دن ہوتے ہیں، گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ اور اس کی بھی وجہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو 40 دن موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے آسمان کوہ طور پر گئے تھے، جب تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی 40 دن کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم سے غلطی ہوئی تھی بچھڑے کی عبادت والی، تو وہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چند دن کے لیے یعنی 40 دن کے لیے آگ کے اندر ڈالے گا، اس کے علاوہ ہمیں کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گا، ہم ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے اور کسی عذاب و کتاب کے بغیر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ کہا، اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وقالوا، اور وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن جس میں ہم نے بچھڑے کی عبادت کی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اللہ کے ہاں کیا تم نے کوئی عہد کر رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کوئی تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں 40 دن ہی عذاب میں ڈالوں گا، فلن یخلف اللہ وعدہ، اور پھر یعنی تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے اور اللہ اس عہد کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ باتیں کہہ رہے ہو کہ جو اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو، ما لا تعلمون، کہ جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو باتیں تم اللہ کے بارے میں کر رہے ہو اس کو تم نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے، تمہیں سب کچھ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو حساب کتاب کے ساتھ لینے کے بعد جہنم میں ڈالے گا یا جنت میں ڈالے گا۔ تو یہ جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی۔ بلا من کسب سیئہ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصولی قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہو تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، کوئی نصرانی ہو تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا مسلمان ہو تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، نہیں، بلکہ ایک اصولی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں، جو لوگ بھی بدی کرتے ہیں، من کسب سیئہ، جو لوگ بھی برائی کرتے ہیں، بدی غلط کام کرتے ہیں، احاطت بہ خطیئتہ، اور ان کی برائی جو ہے انہیں گھیر لیتی ہے، یعنی اتنی برائیاں کی کہ جس کے اندر وہ کھل گئے، ہر طرف سے برائی نے انہیں گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ اہل النار ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصول بیان فرما رہے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ایمان لانے سے مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات، اللہ کی جو شریعت ہے، جو آخری شریعت ہے، اس پر ایمان لے آئے، اور جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے رہے، یعنی برے کام نہیں کیے انہوں نے، عمل صالح کرتے رہے وہ لوگ، فاولئک اصحاب النار اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اصولی قاعدہ بیان کر دیا کہ جو برائی کرتے رہے زندگی بھر، اور برائی اس قدر کی کہ برائی نے انہیں گھیر لیا، گھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ جہنمی بن جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اولئک اصحاب النار، وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اور اچھے اعمال کرتے رہے، تو یہ جنتی ہیں اور اس میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔